اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، حاضرین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان نواب صابر فرام قائم ٹی وی کینیڈا سے آپ حضرات کی خدمت میں یاد کربلا کے حوالے سے حاضر ہوں، اور انشاءاللہ العزیز ہر شب جمعہ آپ کی خدمت میں یاد کربلا کے حوالے سے مجلس عزا پیش کی جائے گی۔ آج کی مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب قبلہ و کعبہ مولانا رئیس احمد جارچی صاحب زیب منبر ہوں گے اور اپنے بیان سے قلوب مومنین کو منور فرمائیں گے۔ میں معتبانہ گزارش کرتا ہوں علی جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید رئیس احمد جارچی صاحب سے کہ وہ منبر پر تشریف لائیں اور اپنے رونق افروز بیان سے قلوب مومنین کو منور فرمائیں۔ آئیے حضرات ہم سب مل کر ان کا استقبال کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں عظمت آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا مولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ قوله الحق واصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات قرآن مقدس کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن نے یہ بات ببانگ دوحل کہی کہ ایمان والوں کی ضرورت ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں اور سچوں کے ساتھ۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ یہ خطاب ہی صاحبان ایمان سے ہے، ایمان والوں سے گفتگو ہے، اور یہ مزاج قرآن ہے کہ جب کوئی کلیہ بیان کرتا ہے تو یا ایھا الناس کہتا ہے، اور جب کسی خاص طبقے سے خطاب ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے۔ جیسے ہی قرآن نے یہ بات کہی یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ کہتے ہی بات بالکل صاف ہو گئی اور واضح ہو گیا کہ خطاب کسی عقیدے والوں سے ہے، جن کا ایمان ہے انہی سے بات ہو رہی ہے، ہر ایک سے گفتگو نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو صاحبان ایمان سے خطاب کیا، اور دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو، اور تیسرا مرحلہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کے ساتھ اس وقت تک نہیں ہوا جا سکتا جب تک تقوی نہ ہو۔
تقوی کے بغیر سچوں کے ساتھ ممکن نہیں ہے کہ انسان ہو جائے، اور انسان کو اگر کے ساتھ ہونا ہے سچوں کے تو اسے پہلے متقی بننا پڑے گا، صاحب ایمان ہوگا، صاحب تقوی ہوگا، تب جا کے سچوں کے ساتھ۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان میں ایمان پایا جائے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس میں تقوی پایا جائے۔ ظاہر ہے جب تک ایمان نہیں ہوگا تقوی کے معنی سمجھ میں نہیں آ سکے گی، تقوی کی حیثیت سمجھ میں نہیں آ سکے گی، پرہیزگاری سمجھ میں نہیں آ سکے گی۔ یعنی ایماندار جب پرہیزگار بنتا ہے تو سچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اگر اس میں پرہیزگاری نہیں پائی جائے گی تو وہ سچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن نے کلیے کے طور پر یہ بات بیان کر دی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقوی ہی وہ شے ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے چھوٹا سا عمل بڑا ہو جاتا ہے، اور اگر تقوی نہ ہو تو بڑے عمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ چھوٹا عمل اگر ہے اور وہ مع التقوی ہے، تقوی کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے، تو وہ عمل پھر چھوٹا نہیں رہتا، وہ عمل بڑا ہو جاتا ہے۔ تقوی بنیادی چیز ہے کسی بھی عمل کی انجام دہی میں۔ جب انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اس کا پہلا مرحلہ ہی تقوی ہے کہ تمہارے اندر عمل سے پہلے تقوی کتنا ہے۔ جتنا تمہارے یہاں تقوی ہوگا تمہارا عمل اتنا ہی اللہ کے یہاں پسندیدہ ہوگا اور قابل قبول ہوگا۔ جب اللہ کسی عمل کو قبول کرتا ہے تو وہ عمل چھوٹا نہیں رہتا، عمل خود بخود بڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا قبول کرنے والا بڑا ہے، قبول کرنے والا بڑا۔ جتنا بڑا قبول کرنے والا ہوگا پھر عمل نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا عمل کیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ قبول کرنے والا کتنا بڑا ہے۔ جتنا بڑا قبول کرنے والا ہوگا اتنا ہی بڑا عمل بن جائے گا۔ عمل انسان زندگی میں اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس سے زیادہ تقوی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ تقوی کے بغیر بڑا عمل چھوٹا ہو جاتا ہے اور تقوی کے ساتھ چھوٹا سا عمل بڑا ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن نے کیا کہا کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مگر ابھی تک قرآن نے تقوی کا بیان جاری فرمایا، دوسرا بیان کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مگر وہ سچے ہیں کون جن کے ساتھ ہونے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ پروردگار میں کچھ ایسے سچے ہیں کہ جن کے ساتھ رہنے کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ سچے تلاش کرنا چاہیے۔ آئیے پہلی آیت تو یہ ہے کہ جس میں قرآن نے یہ بات کہی کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دوسرا مرحلہ قرآن پھر بیان جاری کرتا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ اس آیت میں قرآن نے صادقین کی پہچان بتائی ہے، وہ کون ہے؟ انما المؤمنون الذین، بس اور بس مومنین تو وہ ہیں، بس اور بس صاحبان ایمان تو وہ ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر۔ مومن وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر۔ پھر سن لیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ
ثم لم یرتابوا، مومن وہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ اور رسول اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کبھی شک نہیں کیا۔ اگر شک کر لیا تو ایمان رخصت ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کہتے ہی یقین کو ہے، اللہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم کو اس نے رسول بنا کے بھیجا ہے، محمد مصطفیٰ کو اس نے رسول بنایا ہے، رسول کو مصطفیٰ کیا ہے، رسول کو منتخب کیا ہے، رسول کو چنا ہے، اور ایسے نہیں چنا ہے، نبیوں سے جسے چنا گیا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، نبیوں سے جسے چنا گیا اسے ہمارا رسول کہتے ہیں۔ کتنے نبی ہیں؟ 1,24,000 ہمارے رسول سمیت۔ اگر اپنے رسول کو ذرا ہٹایا جائے تو 1,23,999 یہ نبی اللہ نے بھیجے ہیں، اور یہ نبی اتنی بڑی تعداد میں 1,23,999، اور ان میں رسول کتنے ہیں؟ 313۔ اللہ نے، کمال کی بات ہے کہ اللہ نے ہدایت کرنے والوں کا سلسلہ بتایا کہ وہ 1,24,000 ہیں، اور ان 1,24,000 کے اندر رسول 313 ہیں۔ یعنی اللہ نے جب پوری کائنات میں انتخاب کیا تو 1,24,000 منتخب ہوئے، اور جب 1,24,000 میں انتخاب کیا اللہ نے تو 313 تھے۔ 1,23,000 میں منتخب کیا تو وہ کتنے نکلے؟ 313۔ اور پھر ان 313 میں بھی اللہ نے چنا اور انتخاب کیا تو 5 رسول ہیں جو بڑے ہیں، اور ان 5 رسولوں میں بھی جب انتخاب کیا تو محمد مصطفیٰ کو چنا۔ 1,23,000 نبی چنے گئے تمام انسانیت کے اوپر، اور ان نبیوں میں جب انتخاب ہوا تو 313 رسول اللہ نے چنے، اور 313 میں جب انتخاب پروردگار عالم نے فرمایا تو 5 رسول بڑے ہیں۔ 5 رسولوں میں بھی جب انتخاب فرمایا تو ایک محمد مصطفیٰ تمام رسولوں سے بڑے ہیں۔ ارے ہمارے رسول کی عظمت یہی کچھ کم نہیں ہے کہ ہمارے رسول کا نام نماز میں لیا جاتا ہے، درود پڑھا جاتا ہے تو محمد مصطفیٰ کو پڑھا جاتا ہے، اور آپ کی آل پاک کو پڑھا جاتا ہے۔ درود رسول اور آل رسول سب پر پڑھا جاتا ہے، درود پڑھا جاتا ہے رسول پر اور آل رسول پر۔ یعنی اللہ کو وہ درود پسند نہیں ہے کہ جس میں آل شامل نہ ہو۔ توجہ ہے، اللہ کو وہ درود پسند نہیں ہے۔ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ اس درود کو قابل قبول نہیں سمجھتا، اللہ اس درود کو قابل قبول نہیں سمجھتا کہ جو آل رسول جس میں شامل نہ ہو۔ کمال ہے، ایک درود اللہ کو آل رسول کے بغیر قابل قبول نہیں ہے تو 3 آل رسول کے بغیر کیسے؟ اللہ درود کو قبول نہیں کر رہا ہے آل رسول کے بغیر۔ جب تک آل محمد اس میں شامل نہ ہو تو اللہ اس درود کو قبول نہیں فرماتا ہے، اس درود کی کوئی اہمیت نہیں گردانتا، وہ کہتا ہے یہ درود نہیں ہے۔ یعنی جب آل رسول کے بغیر ایک درود اللہ نہیں لیتا تو پورے دین کو آل رسول کے بغیر کیسے لے گا؟ نہیں، آل رسول ہی تو وہ ہے کہ جو امت کے اعمال کا گواہ بنا کے بھیجے گئے۔ اسی لیے اللہ نے درود کو نماز میں رکھا اور درود میں آل محمد کو رکھا تاکہ عظمت آل محمد سمجھ میں آ سکے کہ محمد آل کے بغیر نہیں ہے، آل محمد کے بغیر نہیں۔
پیغمبر اسلام آل کے بغیر نہیں ہے اور آل رسول کے بغیر نہیں ہے. آل کو پہچاننا ہے تو رسول کو پہچانیے, رسول کو سمجھنا ہے تو آل محمد کو سمجھیے کہ جب آل ایسی ہے تو وہ رسول کیسا ہوگا, اس کی عظمت کیا ہوگی. اللہ اکبر. درود بھی عجیب چیز ہے کہ اللہ پیغمبر نے فرمایا کہ درود کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. امام شافعی نے بیان جاری فرمایا, اے آل محمد تمہارے شرف کے لیے یہ کچھ کیا کم ہے کہ اگر کوئی نماز میں تم پر درود نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. غور کریں, بڑا عجب مرحلہ. وہ کہتے ہیں کہ آل محمد تمہارے شرف کے لیے یہ کچھ کم ہے. کیا کم ہے یہ تمہارے شرف کے لیے کہ اگر کوئی تم پر نماز میں درود نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اس دو لفظوں کا استعمال ہے اور یہیں سے بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ نماز ہوتی نہیں ہے. امام شافعی کے بیان کے مطابق نماز ہوتی نہیں ہے درود کے بغیر. قبول ہونے کی بات نہیں کی گئی, قبول ہونے کی بحث نہیں ہے. قبول تو جب ہوگی جب ہو جائے گی. آل محمد پر درود پڑھے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے تو قبولیت کی کیا بات ہے. قبولیت تو جب کی بات ہے جب نماز ہو جائے, نماز ہو جائے گی تو قبولیت کی بحث آنا چاہیے. یہ شرف ہے آل محمد علیہ السلام کا کہ اللہ نے نماز میں رکھا, نماز میں رکھا. اور یہی نہیں ہے, نماز میں جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہیں پڑھا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو, اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی طرف سے برکت ہو. عالم اسلام تلاش کرے ان افراد کو کہ جن پر خدا نماز میں درود بھی پڑھوا رہا ہے اور سلام بھی پڑھوا رہا ہے. نہ سوچے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تم پر سلامتی ہو, تم پر سلامتی ہو, اللہ کی برکت ہو اور اللہ کی رحمت ہو. کتنی بڑی بات ہے کہ تم پر سلامتی, تم پر اللہ کی رحمت بھی, تم پر اللہ کی برکت بھی. تو یہ تم ہیں کون؟ السلام علیکم یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر سلام کرنا ضروری ہے اور گھر پہ رہ کے نہیں, نماز میں سلام کرنا ضروری ہے. یہ خیال رہے, عجیب بات کہنے جا رہا ہوں کہ نماز شروع ہوتی ہے تکبیرۃ الاحرام سے, اللہ اکبر سے, اور نماز تمام ہوتی ہے محمد والے محمد. صلوات پڑھے محمد والے. نعرے حیدری. ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. بس اور بس مومن تو وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر, اللہ اور اس کے ثم لم یرتاب, اور ایمان لانے کے بعد کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوئے. اور نہیں کیا آپ نے, کبھی ایمان لانے کے بعد شک میں مبتلا نہیں ہوئے. اس کا معنی یہ ہوئے کہ مومن شکی نہیں ہوتا, شک نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کہتے ہیں یقین کو, ایمان کہتے ہیں یقین کو, اور شک وہ سے ہے جو یقین کو توڑ دیتی ہے. پھر جب یقین ہی نہیں رہے گا تو ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان جتنا بڑھتا جاتا ہے یقین اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے, اور جب یقین اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو سے ارشاد فرماتا ہے کہ لو کشغ الغطاء لمزددت یقینا, اگر پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوتا. آواز بلند نعرے صلوات.
امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام منبر کوفہ سے ارشاد فرماتے ہیں، منبر پر حضرت تشریف فرما ہے اور فرماتے ہیں لو کشف الغطا، لو کشف الغطا، مصدق تو یقینا اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں، پردوں کو ہٹا دیا جائے تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا، پردے ہٹا بھی دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اضافے کی گنجائش وہاں ہوتی ہے جہاں کمی رہ جائے، اضافے کی گنجائش وہاں ہوتی جہاں کمی رہ جائے۔ علی علیہ السلام یقین کی اس منزل کو فائز ہے، پردے پڑے رہیں تب بھی یقین ہے، پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی یقین ہے۔ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یقین مجسم کو علی کہتے ہیں۔ کریں گے کیا کہنا، یقین مجسم کو علی کہتے ہیں جہاں شک کی گنجائش نہیں ہے، علی کے یہاں کوئی شک کی گنجائش۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے مومن وہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، یہ لفظ بہت قیمتی ہے، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ یہ ریب کیا ہے؟ ریب کیا ہے؟ قرآن پہلے ہی مرحلے میں کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب جب قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے تو ماننے والا اگر شکی ہوگا تو مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات علی محمد وعلی کائنات کا امام فرما رہا ہے اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یقین کی اسی منزل کو، اسی حیثیت کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مومن وہ ہے کہ جو کبھی شک نہیں کرتا، اگر شک کر لے تو ایمان رخصت ہو جائے گا۔ شک آئے گا جب ایمان پہلے ختم ہوگا، پہلے ایمان ختم ہوگا تب شک کی گنجائش ہوگی۔ میرا مولا تھا جو منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جو یقین میں اضافہ کیسے ہو جائے؟ یقین میں کوئی کمی ہی نہیں ہے، تو اضافے کی گنجائش کیا ہے؟ ارے جس کی محبت ہی ایمان ہو اس کے یہاں کمی کی گنجائش کیسے ہوگی؟ اس کے یہاں شک کی گنجائش ہوگی نہیں، وہ یقین مجسم ہے۔ اگر کسی نے یقین مجسم کو نہ دیکھا ہو، میں کچھ لفظ استعمال کر رہا ہوں، حق ایک لفظ ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ حق ہے کیا، علم ایک لفظ ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہے کیا، یقین ایک لفظ ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہے کیا، مگر اس کو اگر شخصیت کو دیکھے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ علم مجسم کو محبت کہتے ہیں، علم مجسم کو محبت کہتے ہیں، یقین مجسم کو کبھی حق کہہ رہا ہے، کبھی یقین کہہ رہا ہے، اور کبھی نبی نے فرمایا علی کل ایمان ہے، علی کل ایمان ہے۔ تو جو علی کو تسلیم نہ کرے گا وہ مومن ہی کہا ہے۔ شخصیت نے منبر سے بیان جاری فرمایا کہ پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ زمانہ گزرنے کے بعد علی علیہ السلام نے بیان جاری فرمایا کہ پردے کے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یقین کی اس منزل پر فائز ہیں، ہم یقین کے اس کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں سے آگے جایا ہی نہیں جا سکتا۔ علی کل ایمان ہے، علی کل ایمان ہے، یقین مجسم ہے۔ کیا کوئی ایسا شخص جسے شک ہو رہا ہو وہ اس یقین کے برابر ہو سکتا ہے؟
پھر سنیں، جسے شک ہو رہا ہو وہ یقین کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا کہ علی نے منبر سے یہ بات کہی کہ پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، اور ہم نے اس شخصیت کو بھی دیکھا تاریخ میں کہ جو کہہ رہا تھا کہ رسالت میں جیسا شک آج ہوا ہے، رسالت میں جیسا شک آج ہوا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ ایسا لفظ بتا رہا ہے کہ شک آج ہی نہیں ہوا ہے، جب مسلسل شک ہوا نا یقین کی منزل پر کیسے فائز ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا، اب پہچان بتا رہا ہے قرآن، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں۔ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر اور کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوئے، اور جہاد کیا انہوں نے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے بھی جہاد کیا اپنی جان سے بھی جہاد کیا۔ جب مال کی ضرورت ہوئی تو مال دے دیا، جب جان کی ضرورت ہوئی تو جان دے دی، جان لے کر کے ہتھیلی پہ اتر آئے میدان میں، اور پھر اس انداز سے اترے کہ خیبر میں علم لے کے جاتے ہوئے کہے اللہ کے رسول کب تک جہاد کروں، اللہ کے رسول کب تک جہاد کروں، اور پیغمبر پلٹ کے فرمائے جب تک خدا تیرے دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ دے دے۔ صلوات علی محمد و علی محمد۔ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اب قرآن نے وہی لفظ استعمال کیا جو عنوان بیان کی آیت ہے۔ عنوان بیان کی آیت اذان عالیہ میں ہوگی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ پھر قرآن لفظ استعمال کر رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ ارے وہی تو سچے ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لائے اور پھر کبھی شک میں مبتلا نہ ہو، اور پھر جہاد کے لیے اترے تو کبھی مال سے جہاد کرے اور کبھی جان سے جہاد کرے۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، ارے وہی تو سچے ہیں، وہی تو سچے۔ قرآن نے پہلی آیت میں کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور دوسری آیت میں سچوں کی پہچان بتائی، یہ پہچان ہے مگر سچوں کے چہرے بھی سامنے نہیں آئے ہیں۔ پہلی آیت میں کہا گیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، دوسری آیت میں قرآن نے پہچان بتائی کہ سچے کون ہیں، مومن ہیں، اور کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوئے، اور انہوں نے جان مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ مگر ضرورت اس بات کی تھی کہ سچوں کے چہرے بھی سامنے آ جائیں تاکہ کسی طرح کا ابہام باقی نہ رہے، شک باقی نہ رہے، الجھن کوئی باقی نہ رہے۔ تو ایک منزل تاریخ میں ایسی بھی آئی کہ ادھر نصارہ نجران ہے، اور نصارہ اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اور ادھر دلیل پہ دلیل قرآن پہ قرآن پڑھے جا رہے ہیں، اور جب وہ نہیں مانے تو قرآن نے آواز دی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسکم ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دے۔ یعنی نہیں مان رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ کل مباہلہ ہوگا، کل مباہلہ ہوگا، اور مباہلے کے لیے
سرکار رسالت جن شخصیات کو لے کے نکلے ہیں قرآن نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اور پھر میدان میں بیٹھ کے مباہلہ ہوگا، اور پھر وہاں پر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دی جائے گی۔ یعنی مباہلہ ہوگا، مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے، مباہلہ ہے، مباہلہ ہوگا۔ یہاں ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، ہاتھوں پہ دعا ہوگی، اور دعا ہی کو مباہلہ کہا جائے گا۔ بلاؤ انہیں، وہ بھی آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد جب سرکار دو عالم کے ساتھ دیکھا دو بچے، ایک خاتون اور ایک علی بن ابی طالب، انہوں نے کہا یہ چھوٹا سا لشکر رسول لے کے آئے ہیں۔ کسی سے پوچھا یہ کون ہے جو ان کے ساتھ آئے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ جو دو بچے ہیں یہ ان کے نواسے ہیں، اور جو بیوی ہے وہ ان کی بیٹی ہے، اور یہ جو پیچھے چل رہے ہیں یہ ان کے داماد ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ داماد اس وقت تک کوئی اور نہیں تھا، بیٹی کوئی اور نہیں تھی، اگر ہوتی تو مباہلے میں آ گئی۔ محمد اسقف نے پوچھا کہ یہ کس کس کو لا رہے ہیں؟ جواب ملا، کسی جواب دینے والے نے جواب دیا کہ یہ ان کو لے کے آ رہے ہیں، جو بچے ہیں دونوں کے دونوں نواسے ہیں، جو خاتون آ رہی ہیں یہ اس رسول کی بیٹی ہے، اور پیچھے جو چل رہے ہیں وہ علی ہے، ان خاتون کے شوہر ہیں، یعنی سارے کے سارے اپنے ہیں، سارے کے سارے اپنے ہیں۔ تو انہوں نے اسقف بوڑھا اور مڑ کے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی ان سے مباہلہ نہ کرنا، کیا کہنے، ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہم وہ سچے دیکھ رہے ہیں، وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کر دے پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک جائے گا، ہٹ جائے گا۔ یہ تو اسقف کی نظر تھی، اگر ہم سے پوچھا جاتا تو ہم ضرور یہ کہتے کہ انہیں اشارے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کا ارادہ کر دیں۔ اشارے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ارادہ کر لیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک جائے گا، اس لیے کہ ان کا ارادہ نہیں ہے، ان کا ارادہ اللہ کا ارادہ، اللہ کا ارادہ۔ صادق آل محمد علیہ السلام یہ بیانات ہے، نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہے، نحنو ارادت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہے۔ ارے ارادہ رب ہے اہل بیت، ارادہ پروردگار ہے اہل بیت، انہیں اشارے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں بھی ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ ارادہ کر لے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا۔ اسقف نے یہ کہا کہ میں ایسی صورتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا، ہٹ جائے گا پہاڑ اپنی جگہ سے۔ میں وہ صورتیں دیکھ رہا ہوں، اور اگر ان سے مباہلہ کر لیا تو پوری نصارا قوم ختم ہو جائے گی۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا، اس کے معنی ہے یہ رسول سچا ہے اور اپنے ساتھ سچوں کو لے کے آیا ہے۔ یہ رسول خود سچا ہے اور اپنے ساتھ سچوں کو لے کے آیا ہے۔ تو اس کے ٹیم کے آدمی نے پوچھا کہ آخر تم کل تو کہہ رہے تھے مباہلہ کریں گے اور خوب جم کے مباہلہ کریں گے، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ مباہلہ نہ کرنا، وہ صورتیں دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، محمد اپنے ساتھ نواسوں کو لائے ہیں، محمد اپنے ساتھ بیٹی کو لائے ہیں، محمد اپنے ساتھ داماد کو لائے ہیں۔ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ اپنوں پہ بھروسہ کرتا ہے، جو سچا ہوتا ہے وہ اپنوں پہ بھروسہ
کرتا ہے لہو کو بھروسہ کرتا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ غیروں کو جمع کر کے لاتا ہے۔ محمد نے غیروں کو جمع نہیں کیا ہے، لہو کو لے کے آیا۔ جھوٹا غیروں پہ بھروسہ کرتا ہے اور سچا ہمیشہ اپنوں پہ بھروسہ کرتا ہے۔ یعنی تاریخ میں اتنے بڑے سچے نہیں دیکھے گئے۔ نصارہ نجران نے ہار مان لی اور جزیہ دینا گوارا کر لیا، مگر ایک بات قیامت تک کے لیے ثابت کر گئے کہ یہ سچے ہیں، اور یہ سچے ہیں، ان کے مقابل میں آنے والا جھوٹا ہے۔ چاہے کسی زمانے میں آئے، کسی عہد میں آئے، کسی تاریخ میں آئے، جب بھی کوئی ان کے سامنے آئے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ قرآن نے پہلے مرحلے میں کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، دوسروں میں سچوں کی پہچان بتائی، اور تیسری آیت میں سچوں کے اللہ نے چہرے دکھا دیے، چہرے دکھا دیے۔ اللہ کسی اور کے ساتھ رہنے کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے، انہی کے ساتھ رہنے کا مطالبہ کر رہا ہے کہ جو میدان مباہلہ میں آبروئے رسالت بن کے آئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون ہے؟ کون کون ہے؟ رسول ہے، دوسرے حضرت علی علیہ السلام، فاطمہ زہرا، دو بچے رسول سے پہلے بھی مل چکے تھے، علی علیہ السلام سے پہلے بھی مل چکے تھے۔ فاطمہ کو دیکھنے کی گنجائش نہیں ہے کہ بی بی چادر میں ہے، تو وہ صورتیں تھی کون سی کہ جن کو دیکھ کے انہوں نے کہا ہم وہ صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ وہ کون سچے ہیں؟ وہ سچے حسن حسین ہیں، حسن حسین کو سچے ہیں کہ جن کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مباہلے میں بھی آئے ہیں، اب تم سے تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ دنیا میں حسن حسین وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو نواسے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور میں آپ کی خدمت میں بات گزارش کروں کہ جب رسول کو اپنی صداقت منوانا ہوئی، سب سے چھوٹے ہیں حسین، حسین کو گود میں لے کے آئے۔ جب اپنی صداقت رسول کو منوانا تھی، قرآن کی صداقت منوانا تھی، تو رسول اپنی گود میں حسین کو لے کے آئے، اور جب حسین کو اپنی صداقت منوانا تھی تو اپنی آغوش میں اصغر کو لے کے فاطمہ کا لال میدان کربلا۔ اللہ اکبر، 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین، حسین 3 دن سے بھوکے بھی ہیں، 3 دن سے حسین پیاسے بھی ہیں، پیاس کا عالم ہے، بھوک کا عالم ہے، مگر حسین سب کی شہادتوں کے بعد اس بچے کو لے کے آئے ہیں میدان کربلا میں کہ جس کا سن 6 مہینے کا ہے۔ آج اصغر صداقت حسین کی دلیل بن کے آئے، بالکل ویسے ہی جیسے صداقت پیغمبر کی دلیل حسین بن کے گئے تھے۔ آج حسین کے ہاتھوں پر ننھا سا بچہ ہے۔ ہائے اصغر کی شہادت! 2 بچے ایسے ہیں کہ جن کی شہادت کو سننے کے بعد ہر صاحب دل تڑپتا ہے۔ ایک بچہ علی اصغر ہے کہ جب بھی کوئی سنتا ہے کہ ننھے سے بچے کے تیر مارا گیا تو ہر آدمی کہتا ہے تڑپ کر کہ آخر اس بچے کا قصور کیا تھا، اس نے خطا کی کیا کی تھی؟ ارے پانی کے لیے آئے ہیں۔ حسین نے پانی کا اگر مطالبہ کیا تو بچے کو تیر مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کسی نے تیر مارا۔ جب اصغر کے مصائب سنتا ہے کوئی آدمی تو تڑپ تڑپ کر روتا ہے، بلک بلک کے روتا ہے۔ اور دوسرا ایک بچہ یعنی جناب سکینہ ہے کہ جناب سکینہ کی جب مصیبت کو کوئی سنتا ہے تو بلک بلک کے روتا ہے۔ آئے وہ ننھی سی بچی جب اپنے باپ کو یاد کرتی تھی تو تماچے لگتے تھے، اور بچی تڑپ کے کبھی بابا کو آواز دیتی تھی،
کبھی چچا کو آواز دیتی تھی اور کبھی پکار کے کہتی تھی اے چچا، جو گوشوارے آپ نے پہنائے تھے وہ گوشوارے ظالموں نے چھین لیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے غور کریں، یہ دو بچے ہیں، ایک بچے کا نام علی اصغر ہے اور دوسری بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ سکینہ وہ بچی جو تڑپ تڑپ کے کہتی تھی پھوپھی اماں پیاس لگ رہی ہے، پھوپھی اماں پیاس لگ رہی ہے۔ ہائے یہ بچی، اس کو پانی نصیب کب ہوا کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ سکینہ کو پانی کب ملا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بچے کا نام علی اصغر ہے اور دوسری بچی سکینہ ہے، سکینہ ہے۔ اور یہ سکینہ یہ ایک بچی ہے، اصغر ایک بچہ ہے، مگر بڑے عجیب بات یہ ہے، ارے رونے کی بات یہ ہے، غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے جب یہ پڑھا جاتا ہے اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ان دونوں بچوں کی ماں ایک ہے جسے رباب کہتے ہیں۔ رباب کبھی اپنے اصغر کو یاد کرتی تھی اور کبھی ننھی سکینہ کو یاد کرتی تھی۔ تاریخ کا بیان یہ ہے کہ جب آل محمد کو، جب حسین کے لٹے ہوئے قافلے کو رہائی ملی تو وہ دیکھا گیا کہ رباب اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ زینب نے سب کو بٹھا دیا، اماریوں میں بیٹھ گئی، محفلوں میں بیٹھ گئے، مگر نہیں ہے تو رباب نہیں ہے۔ ڈھونڈنے کے لیے جناب زینب چلی اور جناب زینب قبر سکینہ پہ آئی، زندان میں آئی، قبر سکینہ پہ آئی اور تو عجیب کرب کا عالم تھا، عجیب بے کسی تھی، عجیب مظلومیت کا عالم تھا کہ جناب زینب نے دیکھا رباب قبر سکینہ سے لپٹی ہوئی، صرف اتنا کہہ رہی ہے اے بیٹی رہائی مل گئی، آؤ وطن جا رہے ہیں۔ اے بیٹی تم ہمیشہ کہا کرتی تھی اے اماں اب وطن کب جائیں گے، اے بیٹی اٹھو اٹھو رہائی مل گئی۔ زینب آگے بڑھی، شانے پہ ہاتھ رکھا، اے بھابی چلو۔ ایک مرتبہ زینب نے قبر سکینہ سے خطاب کیا، اے سکینہ ہم کربلا جائیں گے، کچھ چچا کو پیغام دینا ہو تو دے دو، کچھ بابا سے کہنا ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا، پروردگارہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہے انہیں روزگار، پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے آبان و انصار سے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ناظرین کرام، یہ تھے عالی جناب قبلہ کعبہ مولانا سید رئیس احمد جارچی صاحب، اپنے بیان سے قلوب مومنین کو منور فرما رہے تھے۔ ناظرین انشاءاللہ العزیز ہم پھر آپ کی خدمت میں شمع جمعہ میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ کا میزبان نواب صابر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فقط والسلام، شب بخیر، خدا حافظ۔